السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، کرم ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے پھر آپ سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے آپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کل کی بات ہم نے جو کی تھی وہ گرمی کے تعلق سے تھی، اور گرمی میں جو مرض پیدا ہوتے اس کے تعلق سے تھی۔ اصل میں گرمی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر سے پانی کم کر دیتی، کیونکہ پسینے وغیرہ زیادہ آتے، انسان تھک جلدی جاتا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی مین وجہ یہ رہتی کہ جب انسان کو کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اس کو وسوسے آتے ہیں کہ کیا بات ہوئی کہ میرے اندر کمزوری محسوس ہوئی، حالانکہ وہ وجوہات گرمی کی ہوتی اور گرمی کی وجہ سے جو ہے وہ پانی کم ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر تو کمزوری محسوس ہوتی، مگر وہ وسوسوں میں پیدا ہو جاتی۔ ایسا نہیں ہے کہ گرمی سے جو ہے ہم لاپرواہی استعمال کرنے کے وسوسوں کو چھوڑ دیں، نہیں۔ گرمی میں ہم لوگوں کو اکثر سیال والی چیزیں جن میں پانی کی کثرت زیادہ ہوتی، نمکیات کی کثرت زیادہ ہوتی، جیسے شہد اور پانی پینے کی عادت ڈال لیں، یا سکنجبین بنا کے پینے کی عادت ڈال لیں، یا آب شولہ بنا کے پینے کی عادت ڈال لیں، تو ان چیزوں سے جو ہے جب ہم یہ پئیں گے تو الحمدللہ ہمیں بیماریوں کا احساس بھی نہیں رہے گا اور ہماری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ گرمی میں تھوڑا سلاد ضرور کھائیں، خاص طور سے جو کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے لیے سلاد بہت زیادہ مفید ہے، اور سلاد میں پیاز ضرور کھائیں۔ پیاز جو ہے ہیضہ یعنی کالرا وغیرہ کو بالکل ختم کر دیتی اور ہیضہ وغیرہ نہیں ہونے دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ دن میں ہم پیاز کی تھوڑی سی کثرت لے لیں، کیونکہ پیاز صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے ہیضہ یا کالرا روکتی، بلکہ طاقت بھی پیدا کرتی ہے۔ اور پیاز کھانے سے انسان کے اندر بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے جرمز کا خاتمہ ہوتا، بہت ساری بری چیزوں کا خاتمہ ہوتا، اور یہاں تک آیا کہ سب سے بہترین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی لہسن کھاتا اگر فرشتوں کی وجہ نہ ہوتی۔ تو لہسن، پیاز، یہ چیزیں جو ہیں ایک ہی اس میں ہیں، تو یہ پیاز وغیرہ کثرت سے استعمال کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے دھول، مٹی، گرد، غبار کی چیزیں بالکل مت کھائیے۔ اور ایک بات اور جو گرمی کے اندر بہت زیادہ پریشان کرتی وہ ہے کہ بار بار پانی کو اپنے اوپر ڈال لینا۔ ہم بہت ساری غلطیاں یہ بھی کرتے ہیں کہ پانی کو بار بار اوپر ڈال لیتے ہیں، تو کبھی کبھی اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا کہ گرمی میں پانی زیادہ ڈالنے سے کپڑے بھیگ جاتے، اور کپڑے بھیگنے کی وجہ سے وہ جسم سے چپک جاتے، اور اس کی وجہ سے پسلیوں پہ جو ہے ورم آ جاتا، پسلیوں پر ورم آ جاتا، اور ایک نمونیے کی کیفیت پیدا ہو جاتی، اور وہ نمونیے کی کیفیت پیدا ہونے کی وجہ سے لنگز کو نقصان پہنچتا۔ جب لنگز کو نقصان پہنچتا تو اور زیادہ بیماریاں پیدا ہوتی۔ تو بار بار پانی بھی نہ ڈالیں۔ البتہ
کھانے پینے میں زیادہ احتیاط کریں اور کھانے پینے میں زیادہ تر سیال والی چیزیں لیں، جیسے میں نے کل بتلایا تھا، جس میں تربوز ہے، پپئی ہے، خربوزہ ہے، اور جیسے انناس ہے، سیب ہے، انار ہے، موسمی ہے۔ تو اس طرح کے جو فروٹ ہم کھاتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر سے ساری بیماریوں کو نکال دیتے، ساری کمزوریوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور سلاد میں آپ جو ہیں زیادہ تر خوب کھیرا ہے، ککڑی ہے، اور بند گوبھی کا پتا ہے، سلاد کا پتا ہے، اور ٹماٹر ہے۔ اگر پتھری نہ ہو تو ٹماٹر بھی ڈالیں، اور پتھری نہ ہو تو پالک کا پتا بھی ڈالیں، اور اس میں ہوا تو چقندر ڈالیں، گاجر ڈالیں، اور ان کی ساتھ میں تھوڑی بینس وغیرہ کی پھلی ڈال لیں، اور تھوڑا اس کو اچھی طرح جو ہے ملا لیں، اور ملانے کے بعد میں یہ سلاد کھائیں۔ تو گرمی میں یہ سلاد آپ کو گرمی نہیں ہونے دے گا، اور جب اس سلاد سے گرمی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو تمام طرح کی پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی اور کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اس سلاد میں تھوڑا دہی بھی ڈال لیں تو دہی بھی بہت زیادہ مفید ہوتی، اور چھاچھ بھی لے لیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا کہ دہی کو پانی ڈال کے بنا لیتے، سمجھ لیتے کہ یہ چھاچھ بن گئی اور پی لیتے۔ نہیں میرے بھائی، چھاچھ اس کو بولتے جب دہی کو متھ کے خوب بلو کے اور اس کے اندر سے گھی نکالا جائے، اور اس کے اندر جو گھی نکلنے کے بعد یعنی مسکا نکلنے کے بعد جو چیز بچتی اس کو چھاچھ بولتے ہیں۔ اور وہ چھاچھ جو اگر ہم پئیں گے تو آپ یقین مانیے کہ اس سے بھی ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈک اور بیماریاں جو ہیں دور بھاگیں گی۔ چھاچھ کی ایک بات اور میرے یاد آئی کہ چھاچھ دماغ کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک بچہ تھا جس کو جو ہے دماغی پریشانی تھی اور بہت زیادہ پریشانی تھی، تو وہ بار بار جو ہے اس کو دورے وغیرہ پڑتے تھے اور ہر بات کو بھول جاتا تھا۔ تو اس کو میرے پاس لائے، تو لانے کے بعد میں انہوں نے بتایا، تو میں اس کے علاج کے لیے جو ہے اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا، میں ان کو بولا کہ اس کو کھانے کے لیے صرف 2 چیزیں دو، ایک چھاچھ اور ایک چھاچھ کا رائتا بنا کے، یعنی کدو پیس کے جو بناتے رائتا بناتے، تو وہ رائتا 2 چیزیں اس کو کھانے کے لیے بولا کہ اس کو 6 مہینے یہی پلانا۔ اس وقت میں دلی گیا ہوا تھا، تو دلی میں وہ کچھ لوگ جب میں جاتا تو اکثر پیشنٹ آ جاتے، تو ان میں ہی وہ بھی تھا۔ تو الحمدللہ آج اس بچے کو تقریباً 20 سال ہو گئے، اور 20 سال سے الحمدللہ نہ وہ اپنی یادداشت بھولا، نہ اس کو دورے آئے۔ تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر چھاچھ کو صحیح طرح بنایا جائے تو اس سے دورے وغیرہ بھی نہیں آتے، اور چھاچھ میں تھوڑا سا نمک بھی ڈال لیا جائے، اور سلاد میں بھی تھوڑا سا نمک ڈال لیا جائے۔ نمک آنے سے ہماری میموری تیز ہوتی، میموری کو نقصان نہیں ہوتا، یادداشت تیز ہوتی۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے دودھ کی لسی بھی بنا کے پئیں، مگر میرے بھائی جتنا آپ برف وغیرہ استعمال کریں گے تو برف سے جو ہے نقصان ہوتے ہیں، تو برف استعمال نہ کریں بلکہ ایسے ہی استعمال کریں، اور جہاں تک ہو سکے فریج کے آئٹم بھی کم کھائیں اور فریج میں چیزیں نہ رکھیں، اور جہاں تک ہو سکے سب سے بہترین طریقہ ہے ٹھنڈا پانی بھی پیجیے۔ آپ ٹھنڈا پانی کس طرح پیجیے کہ مٹی کا گھڑا لائیے، گھڑے میں پانی بھر لیجیے، وہ پانی پیجیے، آپ کے لیے آب حیات کی طرح ہے۔ بھائی مٹی جو ہے مٹی کو فائدہ دیتی، آپ دیکھ لیجئے کہیں سے مٹی بہہ گئی اور پھر مطلب کہ نہ جڑ کسی بھی جھاڑ کی خالی ہو گئی، وہاں پھر مٹی ڈال دیتے تو پھر ہری ہو جاتی اس کی جڑ۔ اسی طریقے سے اللہ نے انسان کو مٹی کا بنایا، تو مٹی کی چیزوں میں جب وہ کھائے گا پیے گا تو اسی طریقے سے اس کے اندر اس کے جرمز پیدا ہوں گے اور اس کے لیے آسانی ہوگی۔ اس لیے ٹھنڈا پانی پینا تو گھڑے کا پانی پیجئے، مگر بالکل بھی
گوشت وغیرہ جو ہے یہ خاص طور سے پڑے گا، یہ بالکل اوائڈ کر دیجئے۔ اور اگر اللہ نہ کرے دست وغیرہ ہو جائیں یا ہیضہ وغیرہ ہو جائے تو بالکل بھی گوشت سے اجتناب کریں، بہت دور رہیں، گوشت کو پاس نہ آنے دیں بلکہ اس سے دور ہی دور رہیں۔ تو کیا بتلایا؟ آج میں صرف آپ کو کھانے کی چیزیں بتلایا کہ سلاد میں آپ کو 9 چیزیں گن کے بتایا، وہ 9 چیزیں استعمال کیجئے۔ اور پانی بتلایا، پانی صاف ستھرا پیجئے، اور فریج کے آئٹم مت لیجئے، برف کے آئٹم مت لیجئے، باہر کا جو ہے بکتا ہوا جس پہ مکھیاں بیٹھتی، مکھیوں کی ایک بات یاد رکھیے۔ ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب بات چل رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آپ کا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت کبھی آپ کے اوپر مکھی بیٹھتی؟ کہ نہیں، اللہ نے مجھے اس سے بچا کے رکھا۔ تو پھر آپ کے بستر پہ کوئی گندی چیز کیسے آ سکتی؟ تو اسی لیے بتلا رہا ہوں، یہ ایک بات یاد آ گئی، بہت طویل واقعہ ہے یہ، بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ تو میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ مکھی جو ہے اپنی بری چیزیں ہمارے کھانے کی چیزوں میں لا دیتی، اسی لیے مکھی کی جو ہے باہر اگر دکھائی دے کہ کسی سامان پہ مکھی آ رہی ہے تو آپ اس چیز کو بالکل نہ کھائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جب اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس خیال رکھنے کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت میں خوب برکت دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت مند رکھے، تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حکموں کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ساری حکمت، ساری چیزیں یہ سب نبی کے طریقے میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم۔